اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ قرآن حکیم میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ کے متعلق حق کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی روح ہے، سو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یہ نہ کہو کہ تین معبود ہیں، اس قول سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ ہی واحد مستحق کی عبادت ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ کافی کارساز ہے۔ اس سے پہلے آیات میں یہودیوں کے حوالے سے تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا، وہ یہودیوں کے متعلق تھی، یہاں پر عیسائیوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ جو عیسائی تھے یہ حد سے تجاوز یہ کرتے تھے کہ پہلے تو انہوں نے حضرت مریم پر ایک بہتان باندھا اور اس کے بعد انہوں نے آیات قرآنی کا رد کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ تم حد سے تجاوز نہ کرو۔ قرآن نے کہا کہ عیسیٰ جو ہیں یہ اللہ کا کلمہ ہے اور یہ اللہ کی روح ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ یہ جو اللہ کی روح انہیں کہتے ہیں، یہ اس کے ساتھ متحد کر دیتے تھے اور اللہ کے ساتھ یہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جوڑ کر ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیتے تھے۔ تو انہیں تنبیہ کی گئی کہ دیکھو تم حد سے تجاوز نہ کرو، عیسیٰ جو ہیں یہ اللہ کی روح ہیں اور یہ اللہ کا کلمہ ہیں۔ اس حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ کے کلمۃ اللہ ہونے کا معنی کیا ہے وہ قرآن سے میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ جو ہیں یہ میرا کلمہ ہے۔ کیا ہے؟ میرا کلمہ ہے، جس کو میں نے مریم کی طرف القاء کیا ہے۔ اب کلمہ کا جو معنی ہے وہ کلام ہے، بات ہے۔ آپ قرآن پاک کی آیت سنیں سورہ آل عمران میں، اِذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، کہ جب فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ تمہیں ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے،
تو وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ القاء جو ہو رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک جواب دیا ہے۔ ایک معترض جو ہوتے ہیں ان کے خبر نہیں ہوتی کہ وہ سوال کیسا کر دیں اور کہاں سے وہ سوال نکال کے لے آئے۔ اب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ کلمہ جو ہوتا ہے وہ کن سے انہوں نے کہا گیا کہ کلمہ کن ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ نے بنائی ہیں، انسان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روئے زمین پر بسنے والے سارے ہی کلمہ ہیں اللہ کے، اس لیے کہ یہ بھی تو کلمہ کن سے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے جواب دیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی پیدائش کا ایک سبب ہے، ایک سبب قریب ہے، ایک سبب بعید ہے۔ سبب قریب یہ ہے کہ ایک عورت کا مرد کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اور اس کے بعد ان سے اولاد جو پیدا ہوتی ہے، یہ سبب قریب ہے۔ اور سبب بعید یہ ہے کہ جب وہ آپس میں ان کا نکاح ہو جاتا ہے پھر اللہ اپنے حکم سے انہیں اولاد عطا فرما دیتا ہے، یہ سبب بعید ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سبب قریب موجود ہی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ سبب بعید موجود ہے اور وہ کلمہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ کہا ہے، چونکہ عام انسان جو ہے یہ سبب قریب سے بھی اور سبب بعید سے بھی پیدا ہوا ہے، لیکن جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف سبب بعید سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، جو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا گیا۔ پھر کہتے ہیں قرآن نے کہا کہ روح من، کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ روح من اللہ، اللہ کی روح ہیں۔ اس حوالے سے فرمایا حضرت عیسیٰ لوگوں سے برائیوں کو دور کرتے، ان کو نیکیوں کا راستہ دکھاتے، لوگوں کے حق میں آپ ان کو آسانیوں کی طرف لے کے جاتے، انہیں شر سے نکال کر آپ خیر کا راستہ دکھایا کرتے۔ علماء نے لکھا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح من کہا ہے۔ کلام عرب میں روح جو ہے یہ پھونک کو کہا جاتا تھا، کسے؟ پھونک کو کہا جاتا تھا۔ حضرت جبرائیل نے احادیث میں موجود ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے بطن پر ان کی گریبان میں پھونک ماری تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے بھی انہیں روح من اللہ کہا جاتا ہے۔ پھر عقیدہ تثلیث جو آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہ تین معبودوں کو ماننے والے عیسائی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک اللہ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت جناب مریم علیہ السلام، یہ تین جو ہیں یہ اقانیم ثلاثہ کہلاتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ تثلیث ہے۔ قرآن نے کہا کہ دیکھو اس عقیدے کو تم اس سے تجاوز کر رہے ہو، اللہ صرف ایک ہے، تم حضرت عیسیٰ کو بھی ملا رہے ہو، حضرت جناب مریم کو بھی ملا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو بھی، یہ تینوں کو یہ عقیدہ تثلیث جو ان کی تثلیث ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن حکیم نے سورہ المائدہ میں رد فرمایا کہ جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا نبی تو لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید دکھاتا ہے، توحید سکھلاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ نے تو انکار کر دینا ہے۔ اس لیے جو عقیدہ تثلیث ہے اس پر نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور تبلیغ ہے اور نہ ہی کسی مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی اس عقیدے کو مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا۔ اللہ یہ واحد عبادت کا مستحق ہے، صرف اللہ وحدہ لم یزل کی عبادت کی جائے گی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لہذا عیسائیوں کا یہ دوسرا عقیدہ یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے واحد ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ یہ واحد عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے آسمانوں میں زمینوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے اور توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔